بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک ایسا نیا ٹاپک پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ وہ کام اگر بیوی کے ساتھ شوہر کر دیتا ہے تو گھر اجڑنے کا کام ہو جاتا ہے۔ تو 5 کاموں میں بیوی کا ساتھ ہرگز مت دینا، ورنہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان شوہروں سے درخواست ہے جو آنکھ بند کر کے اپنی بیوی پر یقین کر لیتے ہیں اور اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ جانچ پڑتال کرنا مرد کا ذمہ ہے۔ دیکھتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں، اگر آج کا یہ ٹاپک آپ نے نہ سنا تو زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے، کیونکہ آج کے اس موضوع میں وہ راز فاش کرنے والی ہوں جو آج تک کسی بھی صاحب علم نے شاید نہ کھولا ہو۔ وہ سچ جو گھروں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اور عزتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بیان میں وہ درد ہے، وہ شدت ہے، وہ سچائی ہے جو انسان کی آنکھ کھول دیتی ہے، اس کے فیصلے بدل دیتی ہے اور اس کے قدم جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے سننا، کیونکہ جو حقیقت میں آج تمہارے سامنے رکھنے والی ہوں وہ صرف ایک موضوع نہیں، بیان نہیں، بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں تم اپنی زندگی کا انجام بھی دیکھ سکتے ہو اور بچنے کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ چلتے ہیں، کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ شرط ہے کہ ووچ پوری کرنا۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چینخ چینخ کر تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ زندگی میں سب کچھ کرنا مگر 5 کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ ہرگز مت دینا۔ اگر ایسا کر لیا تو یاد رکھنا تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، معاشرے میں رسوا ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ 5 کام اور وہ 5 مقام کون سے ہیں جہاں بیوی کا غلط ساتھ دینے سے انسان کی عزت، اس کا گھر، رشتے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر تک ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ جو لوگ ان 5 کاموں میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ جلد ہی اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر انجام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بیوی کے وہ 5 کام بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں جو کہ آپ کو تمہید کے طور پر دیا جاتا ہے، جو نہ صرف تمہارا دل دہلائے گا بلکہ تمہارے 14 طبق روشن کر دے گا، بلکہ تمہیں یہ بھی سمجھا دے گا کہ زندگی میں بعض غلطیوں کی قیمت اپنی تقدیر سے بھی چکانی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں درد کی آگ جلتی ہو وہاں دنیا کی ہنسی سب کچھ بے معنی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک 50 سالہ شخص شہر کے ایک کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ دیکھنے والا بھی کانپ جاتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ کبھی وہ شخص کچرے کے ڈھیر کے اوپر لیٹ جاتا، کبھی دھول میں پڑا رہتا۔ لیکن یاد رہے، لوگوں کی نظر ہمیشہ ظاہر پر ہوتی ہے، اصل حقیقت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ وقت کیوں رو رہا تھا، کہ آخر وہ ہر وقت کیوں روتا رہتا ہے، آخر وہ ہر وقت کچرے پر کیوں بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہ شخص قبرستان سے نکل کر دور صحرا کی طرف چل پڑا۔ وہ جنگلوں میں رہتا، صحراؤں میں رہتا، کچرے پر بیٹھتا اور اکثر اوقات وہ قبرستان میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شخص قبرستان سے نکل کر دور صحرا کی طرف چل پڑا۔ ریت تپ رہی تھی مگر وہ آنسو کے سہارے چلتا جا رہا تھا۔ یاد رکھو، جس انسان کی قسمت ٹوٹ جائے تو پھر وہ سایہ ڈھونڈنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ اتنے میں حاجیوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس کے قریب سے گزرا۔ ریت پر چلتے اونٹوں کی آواز میں اچانک ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی آواز شامل ہو گئی۔ اس شخص کی یہ درد بھری آواز سن کر حاجیوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ درد کی آواز پردے میں نہیں چھپتی، سیدھے دل تک جا اترتی ہے۔ ان حاجیوں نے فوراً اپنا قافلہ وہاں روکا۔ قافلے کا سردار اونٹ سے اترا، اس ٹوٹے ہوئے شخص کو بازو سے سہارا دیا، اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اے شخص، تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کس تکلیف نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو تجھے ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم تجھے روٹی دیتے ہیں۔ اگر تجھے پیاس نے ستایا ہے تو ہم تجھے پانی پلاتے ہیں۔ بس یہ بتا دے کہ تو اس قدر کیوں ٹوٹ چکا ہے۔ اس دکھی انسان کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، لوگوں،
کبھی رحم کی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ میں دنیا کا سب سے بدقسمت اور بدبخت ترین انسان ہوں۔ یہ سن کر وہ حاجی حیران رہ گئے اور فوراً بولے، نہیں اے اللہ کے بندے، ہمیں ہر حال میں بتا کہ آخر کس چیز نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ کون سا غم ہے جس نے تیری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے؟ اس دکھی شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لوگوں، اگر تم واقعی میرے حال میں دلچسپی لے رہے ہو تو آؤ میں تمہیں اپنی زندگی کی وہ دردناک کہانی سناتا ہوں جس نے مجھے شہزادے سے بھٹکتا ہوا فقیر بنا دیا۔ یہ سن کر حاجی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ صحرا کی ہوا بھی جیسے رک سی گئی اور پھر اس شخص نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کہا کہ ایک وقت تھا، میں شہزادہ تھا، میری جوانی ایسی حسین تھی کہ لوگ میرا چہرہ مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے اور پھر بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ میں اتنا خوبصورت اور جمیل تھا کہ جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا بس پھر میں دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دن میں شہر کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک اجنبی لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی کسی مالکن کی لونڈی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئی اور وہ دوڑی دوڑی اپنی مالکن کے پاس گئی اور کہنے لگی، مالکن، آج میں نے بازار میں ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے جس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گئی ہوں، اتنا خوبصورت کہ نگاہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر مالکن بے چین ہو گئی اور ساتھ ہی بولی، مجھے ہر حال میں اس نوجوان کو دیکھنا ہے۔ تم دو چار عورتیں ساتھ لو، اسے جیسے بھی ہو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس مالکن کی نوکرانیاں گھر سے نکلی، گلی گلی کوچا کوچا چھان مارا، ہر چیز تلاشتی رہی اور آخرکار انہیں میں مل ہی گیا۔ وہ عورتیں میرے قریب آئی، مجھے اپنی مالکن کا پیغام سنایا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، جا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہو۔ یوں میں ان عورتوں کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے آخرکار مالکن کے پاس پہنچ ہی گیا اور جیسے اس مالکن کی نظر مجھ پر پڑی وہ ٹھہر گئی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری دیوانی ہو گئی۔ پیسوں کا لالچ دے کر نکاح اور شادی کی دعوت دی اور میں اس کے حسن اور دولت کی چمک میں آ کر اس کے ساتھ شادی کر بیٹھا۔ یوں میں نے اس سے نکاح کر لیا، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اسے بڑے ہی خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا۔ اے حاجیو، تم پوچھ رہے ہو نا کہ آخر کس چیز نے مجھے شہزادے سے بھٹکتا ہوا فقیر بنا دیا، تو سن لو۔ میں نے اپنی بیوی کے 5 کاموں میں اس کا ساتھ دیا، اس لیے میں برباد ہو گیا، میرا حسن جاتا رہا، میری عقل مجھے جواب دے گئی اور پھر اللہ نے مجھے ایسی سزا دی کہ مجھے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سن کر حاجی بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے، پھر ہمیں بھی بتاؤ کہ آخر تمہاری بیوی نے کون سے 5 کام کیے تھے اور تو نے وہ کون سے 5 کام کیے تھے جس کا ساتھ دینے سے تو تباہ ہو گیا، انسان برباد ہو جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں؟ دکھی شخص نے کہا، لوگوں، ایک دن میری بیوی نے کہا کہ یہ جو آپ کی بوڑھی ماں ہے نا، اسے مجھ سے الگ کر دو، میں اس سے الگ رہنا چاہتی ہوں، یہ گھر میں کھانستی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، اسے چھوٹا سا گھر بنا کر الگ رکھ لو۔ بیوی خوبصورت تھی اور اس کی بات میٹھی تھی، میں اس کی باتوں پر آ گیا تھا۔ بیوی کے پہلے کام میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک الگ سا کمرہ بنا کر دیا، ماں اس الگ کمرے میں رہنے لگی۔ پہلے تو ماں کے کمرے کے اندر میں روزانہ آتا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنے لگا۔ بیوی مجھے ماں کے خلاف بھڑکاتی اور میں ماں کو چھوڑ دیتا، میں ماں کو جھوٹا اور بیوی کو سچا کہتا تھا۔ مجھے ماں سے نفرت ہونے لگی، اپنی ماں سے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں مجھے رکھا تھا، مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی، میں اسی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ ایک دن میں کہیں دور گیا، جب واپس گھر آیا تو دیکھا میری بیوی میری ماں سے جھگڑ رہی تھی، اس کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی اور میری ماں جواب دے رہی تھی۔ ماں کو غصے میں دیکھ کر میں ماں کی طرف دوڑا اور ماں کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا اور کہا، اے بدبخت، تو کیوں میرا گھر اجاڑنے میں لگی ہے؟ بس لوگوں، اس تھپڑ کی دیر تھی، میری ماں زمین پر گری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں ابھی بھی غصے میں تھا، غصے کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے ماں کو غسل دیا، کو قبرستان میں دفن کیا۔ میری آنکھ سے ایک آنسو تک نہ نکلا، بلکہ الٹا بیوی کو تسلی دینے لگا، اب وہ بوڑھی مر گئی ہے، تم پریشان مت ہو، اب آگے تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ملے گی۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دانہ نکلا، ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا دانہ نکلا جو دن بدن بڑھتا چلا گیا، پھر وہی دانہ ایک زخم کی شکل اختیار کر گیا۔ میں ہر لمحہ پریشان رہتا تھا کہ کاش کسی بھی طرح یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہاتھ کون سا تھا جو میں نے اپنی ماں پر اٹھایا، ماں کے چہرے پر مارا تھا؟
میری بیوی روزانہ میرے ہاتھ کی مالش کرتی، دباتی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میری بیوی نے بہت زیادہ میرا خیال رکھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، میری مالش کرتی۔ میرے دل کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں گھر سے دور ایک حکیم کے پاس گیا اور جب واپس آیا تو اپنے ہی گھر کے اندر بیوی کے کمرے میں ایک غیر محرم مرد کو بیٹھا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا، میری بیوی میرے قدموں سے لپٹ گئی اور اسے کچھ مت کہنا، سب کچھ میں بعد میں سمجھاتی ہوں۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو بیوی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں ایک دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ میری شادی سے پہلے ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا اور میں بھی اس سے محبت کیا کرتی تھی۔ پھر وہ کہیں دور چلا گیا اور میری تم سے شادی ہو گئی، لہٰذا میرے سرتاج کبھی کبھار مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دیا کرو۔ جب تک میں اس سے بات نہ کروں میرا دل گھبرا جاتا ہے، خدارا یہ میری بات مان لو۔ بیوی کے بار بار اصرار پر میں نے اس کی یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، تم اس سے کبھی کبھار بات کر لیا کرو۔ پھر وہ شخص میرے غیر موجودگی میں میرے گھر آتا تھا، اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ کچھ دن بعد بیوی نے کہا، میرے سرتاج مجھے بازار جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں خود اپنے کام کر کے آیا کروں۔ میں نے اس کی یہ تیسری بات بھی مان لی۔ یوں وہ روزانہ اکیلی گھر سے نکلتی، شاپنگ وغیرہ کر کے گھر واپس آ جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد بیوی نے کہا، میرا جو دوست ہے وہ شراب پیتا ہے اور میں بھی پہلے شراب پیتی تھی، پھر میں نے چھوڑ دی۔ اب مجھے اجازت دے کہ میں روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کروں تاکہ میری عادت پوری ہو جائے۔ بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر میں نے اس چوتھے کام کی بھی اجازت دے دی۔ اب میری بیوی ایک تو غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھتی تھی، دوسرا میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی، تیسرا شہر جا کر شاپنگ کیا کرتی تھی اور مجھے نظر انداز بھی کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں اچانک گھر داخل ہوا تو دیکھا کہ میری بیوی اور غیر محرم شخص دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے۔ وہ کچھ کر رہے تھے جو ایک میاں بیوی کے درمیان کیا جاتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑا، یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ اتنے میں وہ شخص اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، میں تو شراب پی کر بیٹھی تھی، میں نے تو شراب پی رکھی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں بیوی کے ساتھ لڑ پڑا، جھگڑا ہوا۔ غصے میں نے بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور میرا تھپڑ لگنا ہی تھا کہ بیوی چلائی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، طلاق لیے بغیر میں نہیں مانوں گی۔ جب میں نے طلاق نہیں دی تو میری بیوی طلاق لیے بغیر میرے گھر سے نکل گئی اور کسی شخص کے ساتھ کہیں بھاگ گئی۔ پیچھے میرا ہاتھ کا زخم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پورا ہاتھ جلا دیا۔ بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک حکیم نے کہا کہ پہلے اپنی زندگی کی پوری دردناک کہانی سناؤ۔ جب میں نے اسے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ میں نے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا تو حکیم چونک گیا اور کہنے لگا، ارے بدبخت، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وہ خاص عذاب ہے جو والدین کے دکھ دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بدقسمت شخص نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور روتے ہوئے حاجیوں سے کہنے لگا، اے حاجیوں، تم حج کرنے جا رہے ہو، وہاں جا کر میرے حق میں دعا ضرور کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو کچھ کیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ سن کر حاجی بھی لرز گئے، توبہ توبہ کرنے لگے اور اس بدبخت شخص کو وہیں اکیلا چھوڑ کر حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ حاجی واپس میں اسی راستے سے گزرے تو انہوں نے دور سے ایک شخص کو زمین پر پڑا دیکھا۔ وہ فوراً اونٹوں سے اترے، اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ تو وہی شخص تھا جو ماں کو دکھ دینے والا تھا، ماں کا قاتل تھا، مگر اب وہ مرا پڑا تھا۔ اس کے جسم کو کیڑے کھا رہے تھے، اس کی لاش میں اسمیل ہو رہی تھی، مگر پھر بھی ان حاجیوں کے دل میں رحم پیدا ہوا اور انہوں نے اس بدقسمت کا جنازہ پڑھا، اسے وہیں دفن کیا، اس کی قبر کی تختی پر لکھ دیا، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو تھپڑ مارنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اب تم نے اس واقعے کو پوری طرح سے سن لیا اور دیکھ بھی لیا۔ جو لوگ بیوی کی 5 باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، 5 گمراہ کن کاموں میں سے ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ پھر لاوارث ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے قدموں میں روندے جاتے ہیں اور آخر کار ایک ایسے انجام میں پہنچ جاتے ہیں جو لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر بھی گھر کے آرام دہ بستروں پر نہیں مرتے، وہ کچرے کے ڈھیر پر سسک سسک کر زندگی گزارتے ہیں۔
लोग उन्हें पागल समझकर वहां से गुजर जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। कोई उनके सर पर हाथ नहीं रखता, कोई उनके जख्म नहीं पूछता। और यही वो अंजाम है जो उस शख्स के जरिए तुम्हें समझाया गया। जो इंसान बीवी के गलत मुतालबों में आकर माँ बाप का दिल तोड़ता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उसका चेहरा भी बुझ जाता है, उसकी किस्मत सूखे पत्ते की तरह झड़ जाती है और अल्लाह की ऐसी गिरफ्त में आ जाता है कि फिर ना हकीम फ़ायदा देते हैं, ना तबीब, ना दवाएं और ना ही कोई इलाज। क्योंकि माँ बाप के आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं, और जब अर्श हिलता है तो बदबख्त औलाद को ऐसी पकड़ में ले लिया जाता है, लोग उसे देखकर कांप उठते हैं। और यही इस इबरतनाक कहानी का मकसद है कि बीवी का गलत साथी ना बनना, वरना इंसान शहजादे से फ़कीर और जिंदा से लावारिस हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं कि 5 औरतों से शादी न करना जो 5 गुनाह करती हो। जो औरत अपने शोहर के सामने गैर महरम मर्दों से बात करे, ऐसी औरत की मिसाल उस कुत्ते के बराबर है जो हर दरवाजे पर पूंछ हिलाकर भागता है। न वफादारी उसकी पहचान होती है, न शर्म उसकी अलामत। इस मिसाल को मामूली मत समझना, ये वो गहरा आईना है जिसमें हजारों घरों की तबाही और बर्बादी नजर आती है। हज़रत हकीम लुक़मान फरमाते हैं, जिस औरत का दिल सस्ता सस्ता हो जाता है, उसकी ज़ुबान से बेलगामी होती है। और जो औरत गैर मर्द से बात में लज्जत महसूस करने लगे, वो अपने घर की दीवारों में खुद को गिरा देती है। ऐसी औरत उस चिराग की तरह होती है जो खुद भी जलता है और अपने घर को भी आग लगा देता है। वो दरख्त उस सूखी टहनी जैसा होता है जो हवा के जरिए से झोंके से टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। ज़रा सा झोंका लगता है, वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। अगर तुमने ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो याद रखना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुआशरे में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्योंकि जब औरत अपने शोहर के साथ गैर महरम से बात करती है ना, तो उसका दिल गैर महरम ही की तरफ बढ़ जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम ने औरत का दूसरा गुनाह शोहर की नाशुक्री करना है। वो नाशुक्री जिससे घरों में बेसुकूनी उतरती है, रिज़्क़ रूठ जाता है और मोहब्बत की जड़ें सूख जाती हैं। तीसरा गुनाह इबादत से दूर रहना। क्योंकि जो औरत अपने रब से दूर हो जाए, वो अपने शोहर, अपने घर और अपने तकदीर से भी दूर हो जाती है। चौथा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना। क्योंकि जो लड़की अपने वालिदैन का दिल तोड़ सकती है, वो कभी भी अपने शोहर का घर आबाद नहीं कर सकती। वो अपने शोहर को उसके वालिदैन के खिलाफ भड़काएगी और फिर बदला क्या होगा, अंजाम क्या होगा, वो आप पहले ही सुन चुके हैं। पांचवा गुनाह बेहयाई फैलाना, जिसके बारे में फरमाया गया कि बेहयाई जब घर में दाखिल हो जाए तो गैरत बाहर निकल जाती है, रहमत छोड़ देती है और बरकत उड़ जाती है। हज़रत ने फरमाया, सब कुछ करना मगर ये 5 गुनाह कभी मत करना। जो औरत इन गुनाहों में पड़ जाए, वो अपने घर के चिराग खुद बुझा देती है। और जो मर्द ऐसी औरत के साथ खड़ा रहे, वो अपनी इज्जत को दफन कर देता है। तो प्यारी बहनों, प्यारी ऑडियंस, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान ज़रूर आपके दिल को लगा होगा और आपके ईमान में ज़रूर ताजगी आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और किसी ऐसे रिश्ते के साथ, ऐसे रिलेशन के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी आदत को बदल सके और अपना घर को जन्नत बना सके। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।